بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن خود سیکھے بھی اور دوسروں کو سکھائے بھی۔ تو قرآن سیکھنے کا ایک ذمہ داری اپنے مقام پر، لیکن اگر نہ سیکھ سکیں تب بھی قرآن کی برکت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ کم از کم وقت تلاوت قرآن آپ قرآن لے کر بیٹھ تو جائیے، اور کچھ مت کیجئے، کم از کم قرآن کو کھول تو لیجئے تاکہ قرآن کی زیارت تو ہوتی رہے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں عربی زبان میں جو اردو زبان سے بہت قریب ہیں یا اردو زبان میں ہی استعمال ہوتے ہیں عربی زبان کے الفاظ، تو وہ تو آپ دہرا بھی سکتے ہیں۔ ورنہ ایک طریقہ اور ہے، آپ باوضو ہیں، باطہارت ہیں، تو ایک ایک لائن پر اپنی انگلی کو رکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جتنے سطریں ہیں ان تمام سطرات قرآن پر بسم اللہ کی تلاوت کیجئے۔ کچھ نہ کرنے سے یہ کرنا بہت بہتر۔ صلوات پڑھے محمد۔ اس کا ایک فائدہ تو ثواب کا حصول ہے، اور ایک فائدہ مومن کی عزت و آبرو کا محفوظ ہو جانا۔ اب مجھے بتائیے، میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ قرآن لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ انگلی رکھ کے کچھ پڑھ رہے ہیں، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ قرآن کو ہاتھ نہ لگاتے، سب قرآن پڑھ رہے ہوتے اور آپ الگ بیٹھے ہوتے یہ سوچ کر کہ مجھے تو قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے لہٰذا میں قرآن کو کیوں اٹھاؤں، تو وہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے کہ آپ نے قرآن کو اٹھایا، قرآن کو کھولا، قرآن کی زیارت کی، اور پھر آیتیں جو تلاوت کر سکتے تھے ان کے ماں سوا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر آیت پر دہرانا شروع کر دیا کہ خلاصہ قرآن سورہ الحمد، اور خلاصہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ایک مومن کا سوال بھی کہ اگر عربی زبان کے بجائے ہم اردو میں ترجمہ پڑھ لیں تو کیا کفایت کرے گا؟ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ میں مثال آپ کو دیتا ہوں، بہت اچھی مثال ہے کہ قدیم ترجمہ اردو زبان کا قرآن مجید کا مولانا حافظ فرمان علی قبلہ علی اللہ مقامہ کا، ان کے مقدمہ ترجمہ قرآن میں ان کا لکھا ہوا جملہ ہے، آپ جا کے پڑھ لیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں بڑی مشکل ہے عربی زبان سے اردو زبان میں ترجمے کی ذمہ داری کو اٹھانا، بہت مشکل کام ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی کہے مجھ سے کہ یہ عطر ہے، یعنی پرفیوم، یعنی کہ عطر، اور اس کو ایک شیشی سے دوسری شیشی کے اندر منتقل کر دو، تو کہتے ہیں بڑی محنت کی میں نے کہ ایک قطرہ، ایک ڈراپ بھی نیچے جانے نہ پائے، لیکن میں منتقل کرنے کے بعد بھی اس بات میں ناکام رہوں گا کہ جو شیشی کے اندر وال پر لگا ہوا وہ منتقل نہیں ہو سکے گا۔ بات یاد رکھیے، انسان اگر چاہتا ہے کہ واقعا ذائقہ محسوس کرے تو ذائقہ تو عربی زبان میں آتا ہے، اور اگر عربی زبان نہ آتی ہو اور یہ سوچ کے پھر اردو میں ترجمہ پڑھ لے کہ خدا تجھے تو اردو آتی ہے، مجھے عربی نہیں آتی تو یہ میرا مسئلہ ہے، مگر تجھے تو اردو آتی ہے نا، میں تیری بات اپنی زبان میں، صلوات پڑھے محمد علیہ، تو بہت بہتر ہے، بہت عمدہ ہے ایسے انسان کے لیے اردو زبان میں ترجمہ تلاوت قرآن پڑھنا کہ جس کے لیے تلاوت کرنے کی ذمہ داری اٹھانا آسان نہ ہو۔ اسے چاہیے کہ بجائے عربی زبان کی تلاوت کے اردو زبان کے ترجمے کو تلاوت کر لے تاکہ اسے کچھ تو سمجھ میں آئے کہ اس کے پروردگار نے اس سے کیا بات کرنی چاہی ہے۔ تو نہ ہونے سے ہونا بہت بہتر ہوتا ہے، لہذا ایک ذمہ داری۔ اب آئیے، کل میں نے ایک نماز بیان کی تھی، نماز عصر، تو کسی مومن نے سوال کیا اس نماز کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بہت ڈر لگتا ہے بسا اوقات یہ سوچتے ہوئے کہ اب ہم اس کی کرنسی ویلیو پوچھنے پر آ گئے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے کیا ملنے والا ہے۔ تو اچھی بات بھی ہو سکتی ہے اور یہ مشکل بات بھی ہو سکتی ہے۔ اچھی بات اس لیے کہ شوق پیدا ہو جائے، ذوق بڑھ جائے، اور بری بات اس لیے کہیں تاجر نہ ہو جائیں کہ خدا سے بھی معاملہ طے کر رہے ہوں، اتنی نماز تجھے دوں گا، تو مجھے کیا دے گا؟ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ تو امام کے الفاظ ہیں، آپ نے ہزارہا مرتبہ سنے ہیں کہ تاجروں کی عبادت بھی ہے، غلاموں کی عبادت بھی ہے، اور ایک آزاد انسان کی عبادت بھی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اپنے مقام پر سوال اہم ہے۔ اس کے بارے میں جو علماء نے لکھا وہ یہ لکھا کہ جب کبھی آپ یہ محسوس کریں کہ عبادت میں سستی پیدا ہو رہی ہے،
عبادت میں انسان کا لطف کم ہو رہا ہے تو اسے چاہیے کہ پھر نماز عفو کی تلاوت کرے کہ ہو سکتا ہے کسی ایسے گناہ کی وجہ سے خدا نے اسے ذائقہ عبادت سے محروم کر دیا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز عفو بالکل ایسے ہے جیسے کوئی انسان اگر نمک سے یا شکر کے استعمال سے محروم ہو گیا ہو تو اسے کو راستہ بتا دیا جائے کہ تم یہ دوا استعمال کر لو گے تو نمک کا ذائقہ تمہیں مل جائے گا، اگر تم یہ دوا استعمال کر لو گے تو میٹھا کھا سکو گے۔ تو نماز عفو پڑھیے تاکہ عبادتوں کا ذائقہ محسوس ہو، عبادت میں سستی کے بدن ختم ہو جائے۔ 2 رکعت نماز، اس نماز کے ساتھ ساتھ ایک اور نماز وسعت الرزق۔ ویسے تو ہر نماز انسان کے رزق کو بڑھاتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں تلاش کرتا ہوں کوئی ایسی نماز مجھے مل جائے کہ جو واقعاً روزگار کے لیے تیر بہدف ہو۔ تو روایت کے اعتبار سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ یہ 2 رکعت نماز ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مولائے متقیان جیسی عظیم شخصیت بھی جب گھر سے باہر کسی اہم کام سے نکلتے تھے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر اس اہم کام کے لیے خدا سے مدد طلب کرتے تھے، میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے، میری اور آپ کی تعلیم اور تربیت کے لیے۔ اور قرآن مجید بھی مجھ سے بھی کہتا ہے اور آپ سے بھی کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنے کاموں میں مدد طلب کرو، نماز سے بھی اور روزے سے بھی۔ 2 رکعت نماز وسعت الرزق کے لیے۔ یہ نماز کیسے پڑھی جائے؟ کہ بالکل 2 رکعتوں کی نیت یہ ہوگی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت برائے وسعت الرزق قربتاً الی اللہ۔ اور اگر گھر میں خاتون بھی پڑھیں تو بہت زیادہ بہتر ہے کہ مسئلہ رزق میں دونوں کا ایک مسئلہ ہے، مردوں کا بھی ہے اور خواتین کا بھی ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے نصیب خواتین کا ہو، کبھی ہو سکتا ہے نصیب مردوں کا ہو۔ 2 رکعت نماز ہے، مشکل نماز نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے ویسے ہی کہوں آپ کو دل رکھنے کے لیے کہ مجھے اپنا سی وی بھیج دیجیے گا تو آپ ڈھونڈ ڈھانڈ کر جہاں کہیں نیٹ مل رہا ہو آپ جاتے ہیں اور مجھے اپنا سی وی میل کرتے ہیں، چاہے میں اس پر عمل کروں آپ کے لیے نہ کروں۔ اگر مجھے اپنا سی وی میل کر سکتے ہیں تو آئیے اپنے رب کو اپنا سی وی میل کیجئے 2 رکعت نماز پڑھ کے۔ اور پھر خدا تو ایسا مہربان خدا ہے کہ سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ چھوڑ دیں، مگر ایک ہی ذات وہ ہے جو انسان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی اور اسے ہی تو خدا کہتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نیت واضح ہو گئی قربتاً الی اللہ۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر۔ اتنا آسان طریقہ ہے کہ مشکل نہیں ہے، انسان ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اور سورہ یاد ہو کہ نہ ہو مگر سورہ کوثر تو یاد ہوتی۔ رکعت دوم میں ذرا سا مشکل ہے، وہ 2 سورے ہیں، سورہ قل اعوذ برب الناس اور سورہ قل اعوذ برب الفلق۔ پہلے فلق پڑھیے 3 دفعہ، پھر سورہ ناس پڑھیے 3 دفعہ۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ فلق سورہ ناس 3 دفعہ، پھر قنوت و رکوع و سجود اور تشہد و سلام عام نماز فجر کی طرح مکمل کر لیجئے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد پھر خدا سے اپنے رزق میں برکت کی دعا مانگیے۔ اور جب کبھی دعا مانگیے تو یاد رکھیے اللہ کے رسول کی ماں کا واسطہ دے کر دعا مانگیے، اس لیے کہ جب کسی کی ماں کا واسطہ دیا جائے کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر ختمیہ مرتبت کی ذات نہ ہوتی، اور ختمیہ مرتبت کو آپ کی ماں کا واسطہ دینا ایک ایسا واسطہ ہے جو انسان اگر مجھے اور آپ کو دے، میری اور آپ کی ماں کا واسطہ، تو شاید ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ہماری ماں کی قسم ہمیں دے رہا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ تو بات تھی نمازوں کی ترتیب، میں نے بدل دی، آخر میں بیان کرنے کے بجائے پہلے بیان کر دیا۔ بھائی یہ سورہ مبارکہ انسان، اتفاق سے کل کسی نے سوال کیا مجھ سے کہ سورہ دہر پڑھ رہے ہیں سورہ انسان پڑھ رہے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ میں نے سارے نام بیان کر دیے ہیں، سورہ دہر، سورہ انسان، سورہ ابرار، سورہ مفتاح، یہ تمام نام سورہ حلاتا ایک ہی سورہ کے نام ہیں، اور یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، اور عنوان کے اعتبار سے کہ انسان کو انسان کے ذریعے پہچاننا ہے، بالکل ایسی تفسیر ہے جیسے کہ کتاب اصول کافی کی روایت
اعرف اللہ باللہ، اللہ کو پہچانو خود اللہ سے، اللہ کو پہچانو خود اللہ سے۔ کیا اس بات کا امکان ہے کہ اللہ کو اللہ سے پہچانا جائے؟ بتائیے گا، ذرا غور کیجیے گا، کیا اس بات کا امکان ہے کہ اللہ کو پہچانے ہاتھی، اونٹ، پہاڑ، پانی، چاند، ستارے، آسمان اور زمین کی بناوٹ سے؟ کیا یہ خدا کی شان کو بتائیں گے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی تو کوئی شے موجود ہی نہیں جو اس کو بیان کر سکے۔ یا سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ، اور یہ جملہ کس دعا کے اندر شامل ہے؟ دعائے عرفہ کے اندر شامل ہے۔ دعائے عرفہ روز عرفہ کے لیے پڑھی جاتی ہے 9 ذی الحج کو۔ خدا کرے مجھے اور آپ کو اس سال بھی اور ہر سال حج بیت اللہ کا شرف نصیب ہو۔ بڑے خلوص سے دعا مانگیے۔ اور عرفات کے میدان کا ایک جملہ کافی ہے کہ اگر کوئی عرفات کے میدان میں پہنچ کر 9 ذی الحج کو پھر شک کرے کہ پتہ نہیں خدا نے مجھے بخشا کہ نہیں بخشا، تو یہ سوچنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی اتنی وسیع رحمت ہے، لیکن میں کیا کروں؟ ایک طرف میدان عرفات ہے، ایک طرف کربلا معلی ہے، ایک طرف دعائے عرفہ میدان عرفات میں، ایک طرف صاحب معرفت حسین علیہ السلام کی ذات مقدس ہے۔ حدیث کے جملے ہیں کہ خدا رحمت کی نگاہ عرفات میں جمع ہونے والوں سے پہلے کربلا معلی میں آقا حسین کے زائروں پہ ڈالتا ہے۔ تو خدا کبھی نصیب کرے عرفات کے میدان میں عرفہ، کبھی نصیب کرے آقا حسین کے روزہ مقدس پر روزہ عرفہ، انشاءاللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ تو دعائے عرفہ میں امام کا جملہ کیا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ کہ جو دلالت کرتا ہے، جو رہنمائی کرتا ہے اپنی ذات کی طرف اپنی ہی ذات کے ذریعے سے۔ تو خدا کو پہچانو خدا سے، اعرف اللہ باللہ ہے۔ جیسے مثال آسان کر لیجئے، قرآن مجید کی تفسیریں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک تفسیر قرآن مجید کی سب سے افضل ہے، وہ تفسیر کون سی ہے؟ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اب اس کی تفسیر آپ کہاں تلاش کیجئے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کی تفسیر اگلی آیت خود بیان کر رہی ہے کہ شب قدر کیا ہے تمہیں نہیں معلوم، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس میں خدا نے قرآن کو نازل کیا، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کیجئے، سب سے افضل ہے۔ اسی طرح خدا کو خدا سے پہچانیے، سب سے افضل پہچان۔ یا سرکار سید الشہداء کا ایک اور جملہ ارشاد فرماتے ہیں پروردگار کیا کوئی اور بھی ایسی شے ہے کائنات میں جو تیرے نور سے زیادہ روشن ہو کہ جس کے ذریعے سے میں تیری ذات کو پہچان لوں؟ ہے کوئی ایسی شے؟ اللہ اکبر۔ کبھی غور کیجئے، اگر آپ کی جیب سے سکہ کہیں گر جائے یا درہم کا نوٹ کہیں گر جائے، وہاں اندھیرا چھایا ہوا ہو، لائٹ کم ہو، نائٹ بلب جل رہا ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چونکہ نائٹ بلب میں آپ کو نوٹ دکھائی نہیں دے رہا کہ کہاں گر گیا ہے، کہاں پڑا ہوا ہے، تو آپ ایک ایکسٹرا لائٹ کا انتظام کرتے ہیں، لائٹ کو آن کرتے ہیں تاکہ روشنی بڑھ جائے، اور روشنی بڑھنے پر آپ اس نوٹ کو ملاحظہ کر لیں۔ امام فرماتے ہیں پروردگار کیا کائنات میں کوئی ایسی روشنی بھی ہے جو تیرے نور سے زیادہ روشن ہو، جس کی روشنی میں تیری ذات کو پہچان لیا جائے؟ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، یا وہ جملہ جس کو امام نے استعمال کیا، خدا کی کیا کیفیت، خدا کی کیا ماہیت، یا من لا یعلم کیف ہوا الا ہوا، یا من لا یعلم ما ہوا الا ہوا، نہ تو اس کی ماہیت نہ اس کی کیفیت کوئی جان سکتا ہے سوائے خود اس ذات پروردگار کے۔ تو اعرف اللہ باللہ ہے، اللہ کو پہچانو اللہ سے، ہے بڑا مشکل کام۔ یہ بچوں کا مسئلہ آسان ہے کہ روٹی سے اللہ کو پہچانے، بچوں کا مسئلہ آسان ہے کہ پانی سے اللہ کو پہچانے۔ انسان اگر بچپنے کی حالت میں ہو تو یہ آسان ہے کہ انسان ماں باپ کو دیکھ کر خدا کو پہچانے،
اور جب ہو جائے منزل تکلیف پر تو خدا کو خدا سے پہچانے. یہ کوئی اور ایسی شے ممکن ہی نہیں جس سے خدا کو پہچان لیا جائے. اسی انداز سے عرف الرسول بالرسالت، رسول کو پہچانو رسالت سے، رسول کو پہچانو رسالت سے. یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے چھوٹی سی مثال، وہ بہت مشہور زکریا ابن ابراہیم کا واقعہ بہت بار آپ کا سنا ہوا. آئیے ایک بار پھر سماعت کرتے ہیں، شاید کہ اس واقعے کی برکت سے میرے اور آپ کے اور ہمارے اور آپ کے والدین کے درمیان اگر کوئی گنجائش نکل سکتی ہو اور خدمت کی تو نکل آئے. زکریا بن ابراہیم ایک ایسا عیسائی نوجوان کہ جو مسلمان ہو گیا، اور صرف مسلمان نہیں بلکہ محب آل محمد شیعہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہو گیا، اور حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ خدمت امام میں آیا. یعنی کامل ترین حج، بہترین تام ترین حج جو مکمل ہو گیا. حج کے بعد امام کی خدمت میں آنا حج کے کمال کا عنوان. امام کے پاس پہنچا اور امام سے اپنے والدین کے بارے میں سوال کیا، خاص طور سے اپنی والدہ کے بارے میں. ماں عیسائی ہے، اب تک اسی مذہب پر ہے، میں کیا کروں، ساتھ رہوں یا ساتھ نہ رہوں؟ امام نے تاکید فرمائی، ذرا خیال کرو شراب اور سور کے گوشت کا استعمال نہ کیا جائے، تم ان کے ساتھ رہ سکتے ہو، بلکہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم اپنی ماں کی خدمت میں کوتاہی مت کرنا، آخر وقت تک ماں کا ساتھ دینا. سوچیے گا، ایک عیسائی نوجوان جو مسلمان ہو اور امام صادق کے کلمے کو، آپ کی وصیت کو محفوظ کر لے، اور جو پیدائشی جعفری اپنے آپ کو کہلاتے ہوں وہ ایک کان سے چھٹے امام کی بات سنیں اور ایک کان سے نکال دیں. تو اچھا جعفری کون سا ہے؟ نیا جعفری. صلوات پڑھے محمد والے. وہ امام کی خدمت سے نکل کر اپنے گھر پہنچا، ماں کی خدمت کی، اور اتفاق ہے ماں بیمار ہو گئی. ایسی خدمت کی ماں کی کہ پانی اپنے ہاتھ سے، کھانا اپنے ہاتھ سے، منہ کو دھلانا اپنے ہاتھ سے، کپڑے کا انتظام اپنے ہاتھ سے، اور اس کی خدمت ٹانگیں دبانا ہو کہ سر کی مالش کرنا، جو خدمت ایک بیٹا ماں کی کر سکتا ہے، تمام خدمات. ان خدمات کو دیکھ کر خاتون نے سوال کیا. خاتون نے پوچھا، بیٹا بتا کہ جب تک میرے مذہب پر تھا ایسا نہیں تھا، ایسا کیا ہو گیا کہ تو ایسا ہو گیا؟ ایسا کیا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے فرزند رسول نے تاکید کی ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں. فرمایا، کیا وہ خود بھی نبی ہیں؟ ماں کہتی ہے، کیا وہ خود بھی نبی ہیں؟ بہت غور کیجئے گا، رسول کو رسالت سے پہچانو. کیا وہ خود بھی نبی ہیں؟ گویا وہ شخص کہتا ہے زکریا ابن ابراہیم نبی نہیں ہیں، مگر نبی کے جانشین برحق ہیں.